أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہی حکم ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے سب مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، سو تم بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہو کر رہو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناتے ہوئے. اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا وہ گویا آسمان سے گر گیا، پھر اسے مردار خور پرندے جھپٹ لیتے ہیں یا آندھی اس کو کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے. یہی حق ہے. اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کے آثار سے ہے. تمہارے لیے ان مویشیوں میں مدت معین تک فوائد ہیں، پھر ان کو ذبح کرنے کا مقام قدیم گھر کی طرف ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آج کی پہلی آیت کریمہ میں دو حصوں پر گفتگو گزشتہ نشستوں میں ہم جان چکے ہیں، یعنی ثم لیقضوا تفثهم، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے حج اور عمرے کے بالکل آخری لمحات میں جب کہ انہوں نے اپنی ٹرینڈ وینڈ کروانی ہوتی ہے تو فرمایا کہ اپنا میل کچیل دور کر لیں اور نہا دھو لیں. اس پر گزشتہ کئی زمانے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں. نظروں کے پورا کرنے کے حوالے سے میں نے 3 نشستوں میں آپ کے سامنے کلام کیا تھا. نظر ماننے کا جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے. کچھ نظریں مکروہ ہوتی ہیں، کچھ نظریں حرام ہوتی ہیں، اور نظروں کے بننے کے لیے ضابطے اور قوانین کیا ہیں. یہ ان سب باتوں پر بے شمار احادیث شریفہ کی روشنی میں نے آپ کے لیے گفتگو بیان کر دی تھی. آج کی نشست میں جو ہم پہلا لیسن لینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بس وہ جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں، پرانے گھر کا طواف کریں. یہاں سے طواف کے متعلق قرآن حکیم نے جو عنوان قائم فرمایا ہے تو میں آپ کی خدمت میں طواف کے حوالے سے بس چند باتیں کہنا چاہوں گا جو موقع کی مناسبت سے سمجھنا انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور ذہنوں میں کچھ اشکالات حجاج کرام جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو پیدا ہوتے ہیں. ان اشکالات کے میں سے بھی بعض کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں. جب عمرہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو طواف کا کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی طواف ہوتا ہے. جب حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ حجاج کرام ایسے ہیں کہ جن کے لیے 2 طواف ہوتے ہیں، اور کچھ حجاج کرام ایسے ہیں جن کے لیے 3 طواف کرنے ہوتے ہیں. اچھا محترم، جو لوگ گھر سے
گھر سے عمرہ کرنے کا احرام باندھ کر جائیں اور پھر وہاں جا کر احرام کھول دیں اور ایام حج میں پھر وہ حج کا نیا احرام باندھ لیں، جیسے کہ پاکستانیوں کی میجورٹی ایسا ہی کرتی ہے۔ جب حج کرنے جاتے ہیں تو گھر سے حج ہی کرنے کا احرام نہیں باندھ کر جاتے، بلکہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کر عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے ایام آنے تک 8 ذو الحج سے پہلے تک مکہ میں یا پھر شیڈول کے تحت مدینہ میں حاضریاں دیتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ حج کا موسم آتا ہے تو پھر 8 ذو الحجہ کو وہ احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے حجاج کرام ہوتے ہیں ان کے لیے بس 2 طرح کے طواف ہوتے ہیں، ایک طواف افاضہ جو کہ درجے میں فرض ہوتا ہے، اور ایک طواف وداع جو جب کہ حج کر کے واپس پلٹنا ہوتا ہے تو پھر اس وقت کرنا ہوتا ہے۔ کچھ حجاج کرام ہیں جن کو 3 طواف کرنے پڑتے ہیں، ایک تو یہی طواف افاضہ جس کا نام طواف زیارہ بھی ہے، اور دوسرا پھر طواف وداع جو میں نے ابھی 2 کہے، ان کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ بھی ایک طواف ہے جو کہ انہیں کرنا پڑ جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے طواف قدوم، یعنی قدوم قدم آگے بڑھنا، ابھی آنا۔ تو جو ابھی آئے ہوتے ہیں تو جیسے مسجد میں داخل ہو تو آپ لوگ تحیۃ المسجد ادا کرتے ہو، بس کچھ اسی فیملی کا ممبر ہے جو حجاج کرام مکہ جانا چاہیں اور گھر سے حج ہی کا احرام باندھ کر جائیں، حج مفرد۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ حج کا موسم آئے گا تو ہی حج کے افعال شروع کرنے ہوتے ہیں، تو اب جاتے ہی خانہ کعبہ کی حاضری تعظیماً وہ کیا دیں، تو ان کے لیے سنت شریفہ ٹہری کہ وہ آتے ہی طواف قدوم کر لیں، وغیرہ تو طواف زیارت جو ان کا 10 ذو الحج کو بنتا ہے یا 11 کو یا 12 کو، وہ تو بہت دور پڑا ہوا ہے، تو آتے ہی کعبۃ اللہ کی تعظیم میں وہ کیا کریں، تو ان کے لیے طواف قدوم سنت قرار دے دیا گیا۔ تو طواف قدوم حج جیسے کہ حج مفرد والے نے کرنا، حج افراد والے نے کرنا ہوتا ہے مفرد حج، اور عمرہ ساتھ وہ گھر سے جوڑ کر نیت میں نہیں چلا ہے۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کی، ایک تو طواف جو کہ ہم نے عمرہ کے اندر کرنا ہوتا ہے وہ درجے میں لازم ہوتا ہے، پھر دوسرا طواف قدوم ہے جو درجے میں سنت ہوتا ہے، اور جیسے کہ مفرد شخص حج افراد کرنے والا شخص اس کو کرتا ہے۔ تیسرا طواف فرض ہوتا ہے جو کہ طواف افاضہ اور زیارہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک چوتھا طواف جسے طواف وداع کہتے ہیں۔ زیادہ ذہنوں میں خلش طواف وداع کے متعلق ہوتی ہے۔ جو حجاج کرام حج کر کے آ چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار سعادت عطا فرمائے، اور جو جانا چاہتے ہو تو وہ جا کر دیکھ لیں گے۔ لوگوں کے اندر ایک اتنی بڑی ساری غلطی پائی جاتی ہے، وہ غلطی جو کچھ کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، ان کا نظریہ غلط ہے۔ جو انہوں نے کر لیا وہ صحیح ہوا، لیکن نظریہ ان کا غلط ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ طواف وداع یہ لفظ ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بس جب اب ہم مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو بس الوداعی طواف کرنا ہے، تو آخری یہ ہونا چاہیے۔ لفظوں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ آپ پھر سمجھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج وغیرہ کرنے کے بعد، عمرہ وغیرہ کرنے کے بعد، آج ہم بس تھوڑی دیر کے بعد جو بس چلنے والی ہے تو ہمیں بس آخری کام یہ کرنا چاہیے کہ طواف کرنا چاہیے، تو اس کا نام ہوگا طواف وداع۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر طواف وداع کسی نے، لوگوں کی کہانی پہلے بتا دوں، طواف وداع کسی نے کر لیا، اللہ والوں ایسا ہوگا گاڑی لیٹ ہو گئی تو پھر ہوتی نہیں، لیکن اگر لیٹ ہو گئی درمیان میں ایک اور نماز پڑھ لی، اچھا انہیں خطرہ پڑ جاتا ہے وہ جو کیا تھا وہ الوداع تو نہ ہوا نا، تو اب درمیان میں میں نے نماز پڑھ لی ہے، وہ پھر نماز کے بعد کوشش کرتے ہیں نہیں اب ہوگا طواف وداع، یعنی وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ بالکل مکہ سے رخصتی کی جو آخری حاضری ہے وہ طواف کی صورت میں ہونی چاہیے، تو اس کا نام ہوگا طواف وداع۔ جو انہوں نے کر لیا غلط تو نہ ہوا، غلط تو نہیں ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہوں گا کہ طواف وداع ہمارے مذہب میں کیا چیز ہے، شریعت میں طواف وداع کا کانسیپٹ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے حج کر لیا، مثلا آج آپ کا حج مکمل ہو گیا، ابھی آپ کو 6 دن 8 دن 10 دن 12 دن 20 دن اور مکہ شریف رہنا ہے، اتنے دن آپ کو اور مکہ رہنا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کمپلیٹ ہو جانے کے بعد کسی بھی حاجی نے کوئی بھی ایک طواف کر لیا، کوئی بھی ایک، بھلے پہلے ہی دن بھلے دوسرے ہی دن بھلے تیسرے ہی دن، کوئی ایک طواف بھی کر لیا تو وہی طواف وداع ہے۔ لہذا اس کے بعد اس پریشانی میں رہنا کہ میں تو ہوٹل سے چکر لگا کر آ گیا ہوں تو وہ تو ضائع ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہوا، یا پھر اس خیال میں رہنا میں نے تو نماز پڑھ لیا، 2-3 نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہو گیا،
یا پھر کچھ لوگوں کو مدینہ شریف کی حاضری حج کرنے کے بعد ملتی ہے، تو حج کر کے وہ اپنی طرف سے ایک نفلی طواف یا 2 نفلی طواف 3 نفلی طواف کرا کر مدینہ چلے گئے، تو ان کے دل میں یہ خیال رہے یار میرا طواف وداع تو ابھی ہوا نہیں ہے، مدینہ سے آ کر کرنا پڑے گا تو کیا بنے گا؟ ارے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، لوگ یعنی آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مکہ سے رخصتی کے وقت جو آخری طواف ہوگا اس کا نام ہے طواف وداع، لیکن ہمارے مذہب کے اندر یہ بات بہت آسان ہے، یہ ہمارے مذہب میں یہ بات بہت آسان ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد کوئی ایک طواف، حجاج کرام وہاں روزانہ طواف کرتے ہیں، کتنے تو صحت مند اور باذوق حجاج ایسے ہوتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد 1-2 طواف کھینچ لیتے ہیں، عشاء کے بعد وہ کہتے ہیں کھانا بعد میں کھائیں گے یار 2-3 طواف کھینچ لیتے ہیں، کچھ حاجی کہتے ہیں یار ہم کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تو کھانا کھاتے کھاتے اور حاجی نکل جائیں گے تو رش کم ہو جائے گا تو پھر آ کر طواف کریں، وہ کھانا کھا کر پھر آ کر طواف کرتے ہیں، حالانکہ اس سوچ کے 36,000 اور بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، رش ادھر پھر اتنے کا اتنا رہتا ہے، اور لاکھوں میں 36, 25, 40,000 کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ الغرض میں نے آپ کے سامنے یہ عنوان کلیئر کرنا چاہا کہ طواف وداع کیا چیز ہے۔ حج کرنے کے بعد کوئی سا بھی طواف جب آپ نے کر لیا اسی کا نام ہے طواف وداع، اور اسی میں آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کرنا درجے میں واجب ہوتا ہے تو ادھر ہی آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل آخری مراحل میں جو طواف کیا جائے گا تو وہ طواف وداع ہے۔ اب جب آپ اللہ خیر کرے حج کرنے جاؤ گے تب تک میری آج کی گفتگو بہت پرانی ہو چکی ہوگی، تو پھر آپ کو وہ شک پھر پڑ جائے گا یا طواف وداع تو آخری شے ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا گھر سے پڑھ کر بھی کچھ جایا کریں، اپنے علماء سے کچھ نہ کچھ رہنمائی لے کر جایا کریں، کوئی ایک آدھ بک جسے آپ کے عالم کہیں، ہر ایک بک نہیں، میں نے دیکھی ہے 20 لوگوں نے بکس چھاپی ہوئی ہے، ادھر کوئی غلطی ہے ادھر کوئی غلطی ہے تو ادھر کوئی نہ کوئی غلطی اس میں رہ جاتی ہے۔ جو آپ کا مقامی عالم آپ کو سمجھائے کہ یہ بک ساتھ لے کر جاؤ، میں کہوں گا کہ وہ بک ساتھ لے کر جائیں، تو فون پہ رابطہ بھی رکھیں اور اس کتاب کو بھی ساتھ ساتھ جہاز میں بیٹھ کر اسٹڈی کرتے رہیں، اللہ کرے گا آپ کا حج اور عمرہ بہترین واقعہ ہو جائے گا۔ تو آج کی نشست میں نے آپ کے لیے صرف طواف کی اقسام بیان کی ہے، طواف کے احکام کیا ہیں وہ بالکل بیان نہیں کیے، ظاہر وہ اچھا خاصا لمبا چوڑا چیپٹر ہے، پہلے ہی اس سال اللہ کے حکم سے تقدیر زبردست غالب رہی، کبھی فوت کی تو کبھی بیماری تو کبھی دورہ تفسیر، وہ اچھے خاصے وہ ناغے ہمارے واقعہ ہو چکے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اب اگلی جمعرات کو پھر ناغہ ہونے والا ہے، یعنی گجرخان میں ایک اور دورہ تفسیر شروع ہونے والا ہے، اور اس کی پہلی افتتاحی کاروائی جو ہے وہ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ العزیز ہونے والی ہے، تو میں بھی اور آپ بھی سارے اگلی بار وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر اللہ نے کوئی فوت کی نہ کر دی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہی ہمارے درس قرآن آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پہلا جملہ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہی حکم ہے اللہ کا، ذالک اللہ کا حکم یہی ہے کہ طواف کرنا ہی پڑے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن میں پہلے چونکہ آ چکی ہے تو بہت پرانی ہو چکی ہے، نرم درجے کا اشارہ دیتا ہوں پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ جن چیزوں کو اللہ عزت دے ان چیزوں کی عزت کرنا اللہ کے نزدیک بندے کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو تعظیم کرنے کا کانسیپٹ ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو عزت والی چیزیں ہیں ان کی عزت کرنا، یہ ہمارا قرآن ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں پہلے ہم اپنے ماحول کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلی حوالہ ہم جان لیں گے۔ آپ کے نزدیک ذرا حج کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عزت والی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ حجر اسود فوراً سمجھ آ گیا، کعبہ شریف فوراً سمجھ آ گیا، مقام ابراہیم فوراً بات سمجھ آ گئی، یا پھر وہ جو حتیم کعبہ ہے ہمیں سمجھ یار یہ بڑی عزت والی جگہ ہے، صفا اور مروہ ہے علاقہ، سمجھ آ گئی یہ بڑی عزت والی جگہ ہے۔ تو زمزم شریف کا کنواں ہے تو وہاں سے پانی پینا میسر ہو جانے کے بعد یہ بڑی عزت والی جگہ ہے۔ تو یا پھر قربانی کا جانور، اس کو باقاعدہ قرآن حکیم نے اسپیشل بتایا ہے کہ حد یہ کہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں جو قربانی کے لیے جانور ہوتے ہیں ان کی عزت اور تعظیم کرنا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ ہیں حج کے موقع کی چیزیں جن کی تعظیم کرنی چاہیے، اور ائمہ تفسیر نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن وہ ذرا محقق ہوتے ہیں، وہ ذرا دانا ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر ایک ضابطے کی روشنی میں اور بہت ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں نور بصیرت عطا فرمایا ہوتا ہے، اندر کی روشنی انہیں نصیب فرمائی ہوتی ہے، تو جتنا کو ہم نے سمجھا
وہ تو یہ ہے من یعظم حرمات اللہ، جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے. یہی بات پیچھے بھی ایک بار آ چکی ہے اور آئندہ 2 آیتیں 3 چھوڑ کر پھر آ رہی ہے. من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. اس میں کہا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اور پیچھے کہا جو ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے. حرمت والی چیزوں کی تعظیم، حرمت والی چیزیں یعنی جن کی عزت کرنی چاہیے انہیں حرمت والی چیزیں کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے، الفاظ بدلے ہیں. تو میں اب ان کو ذرا گنواتا ہوں آپ کے سامنے جو موقع کی مناسبت سے ہمارے سامنے بنتی ہیں. حجر اسود کی تعظیم کرنا، خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا، حتیم کعبہ کی تعظیم کرنا، خود پورے حرم شریف کی تعظیم کرنا. تعظیم کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ بھئی وہاں جا کر تو جیبیں نہ کاٹو، یہ تعظیم ہے. وہاں جا کر تو جھوٹ نہ بولو، یہ تعظیم ہے. وہاں جا کر طواف کا موقع ہے تو طواف کرو. حجر اسود کو چومنے اور بوسہ لینے کا موقع ہے، بوسہ لو. وہاں جا کر تو گالی گلوچ مت کرو، وہاں جا کر تو حسد مت کرو، وہاں جا کر تو کسی کے خلاف لیگ پولنگ مت کرو. جو یہ ساری گناہوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو سمیٹ لینا اور جو کچھ وہاں حکم بنتا ہے وہ کر گزرنا، یہ ہے تعظیم. تو ان جگہوں کی تعظیم کرو. حج کے حوالے سے تو باتیں یہی بنتی ہیں، لیکن سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اس لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے. ہمیں کچھ اور بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں کچھ اور بھی جاننا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد کیا ہے جو اللہ کی علامتوں کی نشانیوں کی تعظیم کرے. شعائر اللہ، من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو اللہ کی ہاں بڑی خیر ہے اس بندے کے لیے. میں رکنا چاہوں گا، میں آپ کو توجہ سمیٹنا چاہوں گا. ظاہر ہے کوئی بھی ایسی بات ہو جس پر ایک دم سے کچھ کان بدک سکتے ہو، ہمیں قریب سے اس کا پھر جائزہ لینا چاہیے. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا. سید محمود آلوسی جا کر آج آپ روح المعانی پڑھ لیجئے، میں نے آپ کو حوالہ پیش کر دیا ہے. سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی نشانیاں ہے نا، تو کہتے ہیں نشانیاں اللہ کی نشانیاں. بھائی نشانی کسی شے کی یاد دلاتی ہے، نشانی کسی شے کا پتہ بتاتی ہے. نشانی وہی ہوتی ہے نا، آپ کئی جگہوں پر جاتی ہو تو جب وہ گھر سمجھ نہیں آتا تو نشانی لگا لیتے ہو، بھائی یہ نشانی ہے تاکہ میں وہاں جاؤں گا. تو نشانی کسی شے کا پتہ بتانے کے لیے ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں جیسے حرم میں داخل ہو جاؤ تو ایک ایک شے نشانی ہے، اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں. کہتے ہیں خود دیکھو سرکار دو عالم نے اعلان نہیں فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. اولیاء کرام ہو گئے، نیک متقی ہو گئے. اب پلس کر لیں حج کا جو دائرہ تھا اس میں جو کچھ آتا تھا وہ تو آتا تھا. سید محمود آلوسی فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. اللہ کے پاکیزہ بندے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. لگے ہاتھوں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. قرآن حکیم سے بڑھ کر اللہ کی نشانی کیا ہوگی یار، اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. مسجد شریف، مسجد، اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. ہر ایک کی تعظیم کے اسلوب اور ضابطے الگ الگ ہیں. مثلا قرآن پاک کی تعظیم بھائی سے پڑھنا چاہیے، بغیر وضو کے اسے چھونا نہیں چاہیے. مسجد کی تعظیم بھائی اس میں جوتے لے کر نہیں آنا چاہیے، طاہر ہو کر آنا چاہیے، طہارت حاصل کر کے پہنچنا چاہیے. وضو کا بچا ہوا پانی جو ٹپک رہا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں گرنا چاہیے. ہر جگہ تعظیم کا معنی اس کے حسب حال ہوتا ہے، الگ الگ وہاں معنی ہوتا ہے. تو اب اتنی باتیں کہنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ سمجھ یہ آتی ہے کہ جہاں جو اولیاء کرام ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے اولیاء کہہ دیا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ متقی بندہ، مومن بندہ، اس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. اسی کا دوسرا نام ولی اللہ ہوتا ہے، کوئی دوسری شے نہیں ہوتی. جس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے تو یہی بندہ دوسرے الفاظ میں اسے ہی اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور قرآن حکیم سے ثابت ہے. سید محمود آلوسی فرماتے ہیں قرآن حکیم سے ثابت ہے جو پاکیزہ جگہیں ہوتی ہیں نا، جہاں سے یہ اہل اللہ گزرے ہوتے ہیں، جہاں سے ان اہل اللہ کی نسبتیں قائم ہوتی ہیں، تو حج کی تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ساری اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں. آپ نے سمجھے تو میں یوں کہوں گا صفا مروہ کیا شے ہے؟ حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی تاریخ ہی کو یاد تو ہے. یہ قربانیاں کیا شے ہے؟ حضرت اسماعیل پیغمبر کے ذبح ہونے کی نسبت ہی تو ہے. اچھا محترم جناب، یہ چلے میں نے 2 مثالیں پیش کر دی، بس کافی ہے، مقصد کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. یہ زمزم کا چشمہ کیا شے ہے؟ اسماعیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کی برکات کا اظہار ہی تو ہے. تو سید محمود آلوسی فرماتے ہیں 2 باتیں مجھے سمجھ آئیں، انہیں 2 باتیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ بات سمجھ آئی یہ اہل اللہ خود اللہ کی نشانیاں ہیں، تعظیم کے لائق ہیں. اور یہ اہل اللہ
جہاں جہاں ان کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں، ان کی بندگی کے انداز ہوا کرتے تھے، ان کی جو نسبتیں ہوا کرتی تھیں، یا ان کی جو محبت کی چلہ بازیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ جگہیں جو ہیں ہمیں قرآن سمجھاتا ہے کہ ان جگہوں کی نسبت چونکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوئی، تو حج میں یہی بات تو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو نسبت والی جگہیں ہوتی ہیں وہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ کہتے کہتے پتہ ہے جملہ کیا بولنا چاہتے تھے سید محمود آلوسی، جملہ کیا بولنا چاہتے تھے؟ وہ لفظ میں منہ سے نکال نہیں رہا تھا ابھی تک، وہ ایک دم سے کہنے سے کئی بندے گھبرا جا سکتے تھے۔ میں نے کہا وہ لفظ بالکل اینڈ میں بولوں گا، میں وہ لفظ ابھی تک بھی نہیں بول رہا، میں بس یہی کہتا چلا جا رہا ہوں بار بار، اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ تو جن جگہوں کی، جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو قابل تعظیم ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، قابل تعظیم ہے۔ بات سمجھ آتی ہے صحیح؟ اب ایک دم سے جب مزارات کہوں گا تو گھبرا نہ جانا۔ اب جب میں ایک دم سے آپ کو مزارات کا نام لے کر کہوں گا نا کہ جو مزارات ہوتے ہیں، صحیح ولی کے مزار، یہ بھی جملہ میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، صحیح ولی کا مزار وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کی قبر جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ وہاں پہنچو تو میں کہتا ہوں کہ بندے کو وہ کہانیاں ساری یاد آ جاتی ہیں۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ کبھی اللہ تمہیں اگر لے کر جائے، وہ پاکیزہ روزہ تو پاکیزہ روزہ ہے، اگر کبھی اللہ یہ احساس میں بات ڈالے اور غریب نواز کے مزار پر آپ کی کہیں حاضری ہو جائے، تو میں سچ کہتا ہوں، خواجہ غریب پیر بھیرڑی شاہ صاحب کے مزار پر آپ کی حاضری ہو جائے تو میں یہ پھر بھی سچ کہتا ہوں، علی حجویری کے مزار پر آپ کی حاضری ہو جائے میں پھر بھی سچ کہتا ہوں، یقین جانو کہ اندر جا کر احساس دھلے دھلے سے محسوس ہوتے ہیں، توجہ جو ہے مسلمان سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ماجرا وہی ہوتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ان جگہوں کی جو نسبت ہوتی ہے تو اندر کا انسان دھلا دھلا، ستھرا پاکیزہ اجلا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ بس یار میں زیادہ نہیں کہتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ معاملہ بھڑک ہی اٹھے، اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا من يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، جو بندہ بھی اللہ کی حرمت والی جگہوں کی یا حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شے بہتر ہوتی ہے۔ مجھے خود 18 یا 19 سال پہلے ایک صاحب پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں پر پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں، ان کے علم کی نسبت کامل نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں کتابیں کھنگالتے ہیں لیکن ان کے علم کی نسبت کامل نہیں ہوتی۔ وہ ماجرا یہ ہوا تھا، میرے خود یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ وہ جیسے مسجد میں یہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو یہ تو ذرا ہائٹ پر ہیں، بندوں کی پشت سے ذرا اوپر ہیں، تو میں ایک مسجد میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا، میں خود نماز پڑھنے وہاں گیا ہوا تھا تو وہاں قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے لیکن تھوڑے سے ذرا نیچے، جیسے کہ وہ الماری ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک کچھ قدرے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک صاحب بہت صاحب علم سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو وہ کنڈ کر کے پشت کر کے قرآن پاک کو کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک عالم نے کہہ دیا پاس سے کہ بھائی صاحب قرآن پاک ہے، اس کی عزت کریں، احترام کریں۔ میں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تعظیم اور ادب کا نام سن کر ایک مخصوص طبقہ فکر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہہ کر تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہو گئے۔ قرآن پاک یہ ایک بک ہی تو ہے، اور کیا ہے اس کے اندر؟ ایک بک ہی تو ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا، مجھے اتنا پتا نہیں تھا، مجھے پتا ہوتا میں کہتا بھائی جی اوستار میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے من يعظم شعائر اللہ، جو بندہ اللہ کی تعظیم والی چیزوں کی، اللہ کے ہاں جو عزت والی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بلکہ اللہ کے نزدیک اس کے دل کے تقوی کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اگلے الفاظ یہ من تقوی القلوب، من تقوی القلوب فإنها من تقوی القلوب، اللہ کی بنائی ہوئی پاکیزہ چیزوں کا احترام کرنے سے اللہ دلوں کا تقوی بڑھا دیتا ہے، دلوں کے اندر اللہ تقوی کا نور بیدار فرما دیتا ہے۔ چلیں بھائی اس آیت کے مختصر وجود کے حوالے سے اتنا کافی ہوا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے بہت سارے جانور اللہ پاک نے حلال کر دیے ہیں۔ یہ حلال اور حرام جانوروں کا چیپٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے، 6 سپارے میں ایک بار ہم پڑھ چکے ہیں، آج وہ سارے نئے مختصر 1 2 3 ضابطے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ جان جاؤ گے کہ حلال جانور کون سے ہوتے ہیں اور حرام جانور کون سے ہوتے ہیں۔ حرام سمجھ لو باقی سارے حلال ہی ہوں گے، حرام پرندے بھی سمجھ لو کیونکہ وہ ضابطے کے تحت آتے ہیں، وہ سمجھ لو باقی سارے آپ کے لیے کھانے حلال ہی ہوں گے۔ دیکھو بھائی پہلے ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے دانت نوکدار ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے 1 2 3 نوکیلے دانت ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، شیر، کتا، گیدڑ یا کچھ ایسے ہی لومڑ، بھیڑیا۔ آپ نے وزٹ کیا ہوگا پکچرز میں ان کے دانت ذرا، وہ ویسے شیر ہمیشہ منہ کھول کے نظر آتا ہے، تصویر اس کی جو بنائی جاتی ہے وہ سامنے کے دانت اس کے نوکدار نظر آتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے دانت سارے فلیٹ ہوتے ہیں، وہ نوکیلے نہیں ہوتے، جیسے کہ بکری، جیسے کہ بھیڑ، جیسے کہ آپ دیکھ لیں بھینس، جیسے کہ اونٹ، ان سب کے دانت فلیٹ ہوتے ہیں، اس میں نوکیلا دانت ایک بھی نہیں ہوتا۔ اس میں کیا راز ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسا کیا
اور پھر علماء کے دل میں ڈال دیا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو ہمارے سامنے علم بن کر آ گیا۔ اللہ نے ایسا کیا کہ جو جانور گھاس چرتے ہیں صرف، تو ان کے دانت اللہ نے فلیٹ بنائے برابر، وہ گھاس ہی کھاتے ہیں زندگی بھر۔ جو جانور گوشت خور ہوتے ہیں، شکار کیا، چوہا مارا کھا گئے، بگیاڑ مارا اور کھا گئے، خرگوش مارا اور کھا گئے، ہرن پکڑا اور کھا گئے، شکار کرتے ہیں، تو شکار کرنے کے لیے آپ کو پتا پھر ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے انہیں وہ جو دانت ہیں بطور ہتھیار دیے، شکنجا، وہ شکنجا مارتے ہیں گلے کے اندر، فلیٹ دانت شکنجا کس نہیں سکتے ہیں، تو شکنجا مارتے ہیں، وہ خون نکلتا ہے، تو آخر کار جانور مر جاتا ہے۔ تو جانور دو طرح کے ہوئے، کچھ کے دانت نوکیلے اور کچھ کے دانت تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گوشت کھاتے ہیں، جو برابر دانتوں والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سبزیاں کھاتے ہیں۔ انسان ایک ایسا جانور ہے جو کہ گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے۔ اللہ نے اسے دونوں طرح کے دانت عطا فرما دی ہے، گوشت کے لیے وہ یہ دانت عطا فرما دی ہے، اور سبزیوں کو نبھانے کے لیے اللہ نے فلیٹ دانت اسے عطا فرما دی ہے۔ تو جو جانور صرف سبزہ اور چارہ کھاتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، اور جو جانور نوکیلے دانت رکھتے ہیں تو پھر وہ شکار کرتے ہیں، وہ جانور حرام ہوتے ہیں۔ تو ایک ضابطہ آ گیا، پھر اس کو وزٹ خود کرتے رہیں، فلانا 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 فلانا، وہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے، ضابطہ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ البتہ اس میں گدھا آتا تھا، گدھا، اس کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے، فلیٹ ہوتے ہیں، تو پہلے یہ استعمال ہوتا تھا، گدھا کھایا جاتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرما دیا کہ بس بھائی اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے، اب کے بعد گدھا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو گدھے کو اسپیشل، کیونکہ یہ اس قانون کے تحت آتا نہیں تھا، اس کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ذی ناب کے الفاظ فرمائے، ذی ناب، جس کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اسے ذی ناب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس قانون میں آتا نہیں تھا، تو حضور نے اسپیشل اللہ کے حکم سے اسے حرام فرما دیا۔ آگے بڑھ جائیں تو بہت زیادہ ہو تو آپ کے لیے شاید گھوڑا سامنے آ جائے گا۔ گھوڑا آج بھی حلال ہے، لیکن اس کا استعمال پر بین ہے۔ حلال ہونا مقام، حرام ہونا اور شے ہے، حلال ہو کر بین لگ جائے یہ اور شے ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ گندم کا آٹا جو ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے رمضان المبارک میں حلال ہوتا ہے، 12 مہینوں ویسے بھی حلال ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جو آٹا پڑا ہوا ہے ہمارے گھر میں، دودھ چاول سبزیاں پڑی حلال ہوتی ہیں۔ جب دن کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہوتی پھر بھی حلال ہی ہے، لیکن بین لگ جاتا ہے، جیسے یہ کنڈیشن ہے حلال ہی لیکن بین لگ گیا، فی الحال نہیں کھانی بھائی۔ تو گھوڑا جو ہے یہ جہاد کے لیے استعمال ہونے والا ایک بہت عظیم الشان اللہ کی نعمت تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس پر بین لگا دیا۔ حرام نہیں ہے حلال، لیکن اس پر بین ہے، اور وہ بین اٹھانا کس نے تھا؟ رسول پاک علیہ السلام نے۔ تو رسول پاک علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے، بس وہ بین ابھی تک چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس لیے گھوڑا حلال ہونے کے باوجود اس پر بین لگا ہے، اور ریزن میں نے آپ کے لیے بیان کر دی ہے۔ تو یہ ہو گیا جانوروں کی دنیا میں حلال اور حرام جانوروں کا بیان۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں قانون جب بتا دیا خود سمجھو، لیکن انہیں چین نہیں آتا، کہتے ہیں نہیں یہ مور کے بارے میں بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام۔ ارے بھائی اب میں پرندوں کی داستان آپ کے سامنے لاتا ہوں، پرندوں کا بھی یہی حال ہے۔ ذی مخلب کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، جو پرندہ بھی پنجوں کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ پرندہ حرام، اور جو پرندہ دانا چگ کر گزارا چلا لیتا ہے تو وہ پرندہ حلال۔ یہ میرا ٹیشو یہاں گر گیا کہیں، دیکھو، جو پرندہ شکار کرتا ہے وہ حرام، اور جو پرندہ دانا چو کر گزارا چلا لیتا ہے تو وہ حلال۔ چلیں چھوڑیں، یہ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو 1 2 3 چیزیں وزٹ کرا دوں آپ کو۔ شکرا، باز، کوا، یہ سارے بڑے تیز جانور ہیں، اور جناب پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، مجال ہے کہ چڑیا ان سے بچ جائے، یہ حرام ہو گئے۔ کبوتر، پیرٹ، طوطا، یہ حلال ہو گئے، یہ شکار نہیں کرتے، بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ شکار نہیں کرتے، یہ دانا پر گزارا چلاتے ہیں۔ جیسے کہ مرغی صاحبہ، یہ شکار نہیں کرتی ہیں، یہ دانا چگتی ہیں، اس لیے تو شکار ہو جاتی ہیں۔ جو شکار نہیں کرے گی شریعت نے اسے شکار ہونا پڑے گا، یعنی وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جو شکار کرتا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے حرام ہے، پھر ہم اسے شکار نہیں کریں گے۔ اللہ کے اپنے دیے ہوئے ضابطے ہیں، ہمیں بھار کے اس کا احترام کرنا ہے۔ لہٰذا اب آپ مور کا خود وزٹ کریں کہ یہ دانا چگنے والا صاحب ہے یا کہ یہ شکار کرتا ہے۔ میں نے تو آج تک یہی پایا کہ یہ دانا ہی چگتا ہے، یہ مور میں شکار کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو لہذا مور جو ہے یہ بھی درجے میں ہمارے لیے حلال ہوا۔ یہ میں نے اس آیت کو یہاں میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ بالکل ہی خالی نہ گزر جاؤں، وہ تو 6 سپارے میں سورۃ المائدہ کے اندر کہانی آئی تھی کہ کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ اتنی پرانی کہانی، کہا جا سکتا ہے کہ اب سے کوئی 7-8 سال پرانی کہانی، تو میں نے اس لیے ہلکا سا وزٹ 3-4 ضابطوں کی روشنی میں کر کے ہی تو آگے بڑھ جانا مناسب سمجھا۔ میں نے یہ بھی آپ کے لیے
کچھ کھول دیا. وحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم. اگر اس آیت کا تاریخی پس منظر ایک اور بھی بنتا ہے، بس میں نے مختصر کہہ کر اب آگے بڑھنا ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان. جملہ بہت آسان ہے لیکن میں اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. جملہ بہت آسان ہے، بتوں کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ ایک ہے، یہ تو ہوگا اس کا معنی. تو بتوں کو نجس کہا گیا، بتوں کو پلید کہا گیا. یہ بالکل اسے آپ اسی سینس میں سمجھیں جیسے کہ 11ویں سپارے میں 10ویں سپارے میں رب کائنات نے کیا کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. بت بھی نجس اور جو ان کے سامنے سر پھینکیں وہ بھی نجس. تو میں نے وہاں رک کر کے آپ کو بتایا تھا کہ جسم انسان کا یہ پلید نہیں ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، پانی کا گلاس ایک مشرک آدمی نے پیا اور تمہیں ضرورت ہے اور پانی میسر نہیں ہے تو تم وہ پانی پی سکتے ہو، اس کا جھوٹا پانی پلید نہیں ہے، اس کا جھوٹا پانی پاک ہے. جس کا نام انسان ہے اس کا جھوٹا پانی پاک ہے. حالانکہ رب کائنات نے کہا یہ مشرک نجس ہیں. تو جاننا چاہیے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی نجاست ہوتی ہے دکھنے والی، محسوس ہونے والی، اور کبھی نجاست ہوتی ہے معنوی، وہ دکھتی نہیں، محسوس نہیں ہوتی. اب یہاں کہیں اس طرف نہ علماء چلے جائیں، علماء کو سمجھ آ رہی ہے میں کون سی بات کر رہا ہوں، وہ نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ کی طرف نہ چلے جائیں. میں یہاں کہتا ہوں کہ نجاست معنویہ، نجاست مرئیہ غیر مرئیہ وہ علماء جانتے ہیں، وہ اور شے ہے. میں یہاں کہتا ہوں نجاست معنویہ جس کا وجود ہی نہیں ہے. غیر مرئیہ کا کم از کم وہاں وجود تو ہوتا ہے نا، پیشاب کے قطروں کا وجود ہوتا تو ہے نا، وہ آخرکار وہ خشک ہو رہے تو پتہ نہیں چلتا. میں نجاست غیر مرئیہ کی بحث نہیں کرتا، نجاست معنویہ نہیں سمجھے. نظریہ پلید ہوتا ہے، سوچ پلید ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوچ پلید ہوتی ہے، نظریہ پلید ہوتا ہے، وہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے بندے کا وہ پلید ہوتا ہے. تو کانسیپٹ پلید ہونے کے ناطے رب کائنات نے کہا انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے یہ پلید ہوتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ پلید ہوتا ہے، ان کا جسم پلید نہیں ہوتا، ان کا نظریہ پلید ہوتا ہے. اچھا یہی حال ہے بتوں کا. بت چونکہ پلید نظریہ کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں تو کہا یہ بھی پلید ہوتے ہیں، حالانکہ بت خود پلید نہیں ہوتے. اب کو میں دلچسپی والی بات کہوں، آپ سن کر حیرت ناک ہو جاؤ گے. کسی بت کا بازو کاٹ کر جیب میں رکھو اور نماز پڑھو، آپ کی نماز ہو گئی ہے. اگر پلید ہوتا تو نماز نہیں ہونی چاہیے تھی. کسی بت کا کان کاٹ کر، پتھر کا بنا ہوا کان کاٹ کر، یا وہ پلاسٹک کی مورتی تھی یا لکڑی کی مورتی تھی، اس کا ناک کاٹو، جیب میں ڈالو اور نماز پڑھ لو، نماز آپ کی ہو جائے گی. حالانکہ مینگنیاں پلید ہیں، وہ جیب میں ڈال کر نماز پڑھو، نماز نہیں ہوتی. سمجھ آنی چاہیے پلیدگی اور نجاست کبھی معنوی ہوتی ہے اور کبھی وہ حصی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ یہ سامنے پلیتی پڑی ہوئی ہے. اور جو بتوں کو پلید کہا گیا تو یہ حصن، ان کا جسم پلید نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو معنویت ان کے اندر پائی جاتی ہے اس بنیاد پر ان کو رب کائنات نے پلید کہا. اے اللہ تعالیٰ مجھے، میں نے مختصر کہا، ان کا سینے کھول دے، ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ نجاست معنویہ کیا ہے اور نجاست حصیہ کیا ہے. یہ اتنا ویسے مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ دعائیں ہو رہی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. لیکن میں نے چونکہ مختصر کہا آج، اس لیے میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا ہوں. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو. میں وہ رسول پاک علیہ السلام کی وہ ادا آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ایک دن رسول پاک علیہ السلام بہت ساری چیزیں ارشاد فرما رہے تھے، یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور آپ لیٹے ہوئے تھے اپنی شان کے مطابق، آپ لیٹے ہوئے تھے. تو باتیں کرتے 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 یہ جملہ آ گیا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو. تو رسول اللہ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، جب یہ جملہ ہے تو آپ اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. جھوٹ سے بچو، یعنی اہتمام سے میرے حضور نے بیان کیا، جھوٹ سے بچو، اہتمام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس کی وضاحت فرما دی، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. جھوٹے بندے کا اللہ کی رحمت کے دائرے میں کام ہی کیا ہے؟ جھوٹ اتنا سخت عنوان ہے، ہر گناہ سخت عنوان ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ عنوانات ایسے ہیں کہ جنہیں رسول پاک علیہ السلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ ارشاد فرمایا. اور ان میں سے یہ ہے، جیسے کہ مختلف چیزیں بیان کی جا رہی تھی، حضور مومن سے فلانا گناہ ہو سکتا ہے، کہا ہو سکتا ہے. فلانا گناہ ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے. فلانا گناہ ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے. تو کسی نے پوچھ لیا صحابی نے، حضور مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا. یعنی یہ اہمیت، مومن اور جھوٹ اس کا آپس میں تعلق ہی کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے جھوٹ کی منزل بیان کر دی، سچ کی بھی منزل بیان کر دی اور جھوٹ کی بھی منزل بیان کر دی. الفاظ رسول پاک علیہ السلام کے میں ترجمے کی صورت میں آپ کے سامنے یوں لانا چاہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الصدق البر
صدق نیکی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی بندے کو جنت ہی میں لے کے جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں کہ جھوٹ یہ گناہ ہے، الکذب الاثم والاثم یہدی الی النار، جھوٹ یہ گناہ ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو بندے کو دوزخ تک لے جاتا ہے۔ الغرض جھوٹ پر اور بھی بہت ساری باتیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جیسے کہ یہ بات جو میں نے ابھی کہی وہ بھی جیسے کہ ہی تھا، جیسے کہ یہ، جیسے کہ یہ، جیسے کہ یہ اور جیسے کہ یہ بات رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کے ارد گرد جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، بندے کے ارد گرد جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے کھچ کر کے تو اللہ کے حکم سے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی بات جس کو میں نے پہلے کہا، بندہ اللہ کی رحمت کے دائروں سے نکال دیا جاتا ہے جب وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا واجتنبوا قول الزور۔ اب اگلی بات، اگلا بھی حکم ہے، مسلسل احکام آج کے سبق میں آ رہے ہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، فرمایا کہ ہر باطل سے الگ ہو کر صرف ایک اللہ کے بن کر رہو۔ میں کہوں گا کہ شکر الحمدللہ یہ چیز تو آج بھی مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہے اللہ کو وہ ایک ہی مانتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اور یہ اعلان، یہ اس اعلان کی برکات ہیں۔ کون سا اعلان؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، بھائی میں جا رہا ہوں تو مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم ایک اللہ کے ساتھ اوروں کو رب ماننے لگ جاؤ گے، ان تشرکوا باللہ شیئا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراؤ گے۔ ایک ڈر ہے مجھے تمہارے متعلق، وہ حضور جاتے جاتے بتا کر گئے، اور وہ ڈر بالکل سچا ہے، ہو رہا ہے۔ ایک ڈر ہے تمہارے متعلق، حضور وہ کیا؟ فرمایا مجھے یہ ڈر لگتا ہے تمہارے متعلق کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم جاگیردار بن جاؤ گے، پیسے کے پجاری بن جاؤ گے، اور اس پیسے کے پیچھے اتنے ہتھل ہو جاؤ گے کہ تم ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول جاؤ گے، ہماری اداؤں ہی کو فراموش کرنے لگ جاؤ گے۔ اس بات کے مجھے ڈر ہے۔ تو میں نے کہا کہ شکر الحمدللہ مسلمان آج بھی اس درجے میں ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اگر اسے سمجھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے، اور میں اس کی بات بتاؤں۔ اگر تم سمجھنا چاہو، اور یہ بات آج 17واں سپارہ ہے تو یہ بات پہلی بار آئی ہے، اس سے پہلے یہ بات پچھلے حصوں میں آج تک نہیں آئی ہے۔ مشرک بندے کی مثال کیا ہے؟ رب کریم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے، رب جانتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ کیسے اس کی مثال کیا ہے؟ ارشاد گرامی ہوا، من یشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ سمجھو کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ آسمان پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے دھکا دے کر گرا دیا گیا۔ سمجھ آتی ہے؟ ایک جملہ فوراً سمجھنا، اور وہ بڑا لذت مند جملہ ہے۔ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، قرآن سمجھا تو رہا ہے نا کہ وہ اللہ کے ہاں بڑے اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے، گویا کہ آسمانوں جیسی بلندیاں رکھتا ہے وہ۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، خر من السماء، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسے آسمان سے نیچے گرا دیا گیا ہو۔ فتخطفه الطير، جب وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو ایک گدھ ادھر سے آ کر اس کی چونچ مارتی ہے، ایک پرندہ ادھر سے آ کر کے تو اس میں چونچ مارتا ہے، پرندے اچک کر لے جاتے ہیں، بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ فضاؤں کے اندر پرندے شکار کرتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، فضاؤں کے اندر پرندے شکار کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گر گیا نیچے تو آئیں بائیں دائیں ہر طرف سے پرندے اسے اچک کر لے گئے، شکار کر کے لے گئے، تکا بوٹی بنا کر اس کی رکھ دی۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سعید، یا پھر ایسے کہ جیسے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دی جائیں، اگر پرندوں کے ہتھے چڑھ گئی تو پرندے نوچ لیں گے، وگرنہ پھر ہواؤں کی تیزی انہیں اٹھا کر کے تو وہ دور کی جگہ پر جا کر پھینک دیتی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ اس مثال دینے سے معنی کیا ہوا؟ معنی سمجھے نا، اس کا معنی کیا ہوا؟ اور معنی سمجھانے کے لیے میں حدیث کی مدد لینا چاہوں گا۔ بھائی آپ واپس آئیں، اس آیت کو سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سمجھیں لیکن معنی اس کا سمجھے تو صحیح۔ جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ آسمان پر تھا تو اسے جیسے گرا دیا گیا تو گرتے گرتے پرندے اسے اچک کر لے کر جا رہے ہیں، بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اگر کوئی پرزہ بچ گیا تو ہواؤں نے پکڑا پھینکا وہ دور۔ مانا کیا ہوا؟ اس سے سمجھانا کیا ہے اللہ پاک نے؟ یہ مثال دے کر کوئی بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہوتی ہے۔ جب مثال کہی جاتی ہے، مثالیں کوئی بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، تو مشرک کے متعلق اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے ایک مثال دے کر، تو پر سمجھانا چاہتا کیا ہے؟ یہ تو ہوئی مثال مشرک کی، یہ تو ہوئی مثال مشرک کی، تو اس مثال کو دیکھو تو سمجھو وہ کہانی کون سی ہے؟ جس کو سمجھ رہے ہیں وہ کہانی کون سی ہے؟ وہ کہانی اب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک مشرک بندہ جیسے آسمان سے گرا دیا گیا، یا تو اسے پرندے نوچ کر کھا پی گئے، کوئی بوٹی پرزہ بچ گیا تو ہواؤں نے وہ دور پھینکا، یعنی اسے کسی نے بچایا ہی نہیں، اللہ نے اسے بچایا ہی نہیں۔
اللہ نے اس کی حفاظت کی نہیں. پرندے کھاتے ہیں تو کھا جائیں, ٹھیک ہے, یہ اسی لائق ہے. ہوائیں اڑا کر پھینکتی ہیں تو پھینک دیں, یا اسی لائق ہے. مانا سمجھ آ گیا؟ یہ چیز ہے. گری ہوئی شے کو پرندے کھا جائیں یا ہوائیں دور پھینکیں, یعنی وہ کسی کی حفاظت میں نہیں ہوتا. اور جو ایمان لانے والا ہوتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, وہ اللہ کی حفاظت کے دائروں میں آ جاتا ہے. مانا یہ ہوتا ہے اللہ اسے بچا کے رکھتا ہے. جیسے کہ یہ عنوان میں نے کہا حدیث کی مدد لوں گا. مدد, حدیث کا عنوان کوئی اور ہے لیکن وہاں سے مجھے مدد مل سکتی ہے. مسلمانوں میں آ جاؤ تو کون اللہ کی حفاظت میں ہے اور کون اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. ایک حفاظت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ میں نے ابھی کہی وہ, اور اس کے بعد پھر درجہ بندیاں ہیں. تو کون مسلمان اللہ کی حفاظت میں ہے اور کون اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے, میں اس پر حدیث کے 2 حصے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. جلدی سے کہوں گا, حدیث لمبی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, جو صبح اٹھا اور فجر پڑھ لی وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہے, اور جو صبح اٹھا فجر نہیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے. جہاں گرتا ہے گرے پڑے جا کر, جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے ہو پڑے جا کر. جیسے یہ مثال ہے. تو میں نے کہا کہ بس کچھ ایسا ہی ہے کہ مومن بندہ وہ اللہ کے حصار میں ہوتا ہے. اگر کہیں وہ گرے پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے گرنے پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے. اسے زخم لگے اس پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. جو کسی کی حفاظت میں ہو اس نے کچھ تو زخم پر مرہم رکھنا ہوتا ہے نا. بچہ جب تک ماں کی حفاظت میں ہے, بچہ گرے, چوٹ کھائے, لہو گرائے, ہڈی توڑوائے, ماں نے وقتی طور پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو بالکل سمجھو کہ اللہ مثالوں سے پاک ہے. تو اگر جو بندہ مومن ہے اللہ کی حفاظت میں ہے, وہ گرا, پٹخا, نقصان ہوا, چوٹ لگی, زخم کھایا, لہو گرا, بازو کا ہل گیا, جو بھی ہوا, رب کائنات نے اسے حفاظت میں رکھا ہوا ہے. ایمرجنسی اللہ اپنی رحمت کا پھیا اسے لازمی لگاتا ہے, اپنی رحمت اسے لازمی عطا فرماتا ہے. اور جو مشرک ہے, ہڈی ٹوٹے, لہو گرے, بوٹیاں نوچی جائیں, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء. اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا تو گویا آسمان سے گرا دیا گیا. اس جملے پر ائمہ تفسیر کی ایک جماعت نے ایک مفہوم اور بھی ہے جو ارشاد فرمایا ہے. سمجھ جاؤ یار, موسم ایسے بار دلچسپ ہوا پڑا ہے, ٹھنڈی ہوائیں دلوں کو لطافت کا احساس دے رہی ہیں. یہ سردی والی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں, یہ روحوں کو بیدار کرنے والی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. تو ایک تفسیر کا پہلو اور آپ کو بتا دوں. عنوان کیا تھا جس پر تفسیر کا ایک پہلو بتا چکا ہوں اور تفسیر کا دوسرا پہلو بتانا چاہتا ہوں. عنوان یہ ہے, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ جیسے آسمان سے گرا دیا گیا, یہ عنوان چل رہا ہے. اس میں تفسیر کا ایک پہلو میں نے بتا دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا, یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں پھر نہیں ہوتا. اسے جو مرضی کھا پی جائے, جہاں مرضی کو پھینک دے, وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا. ایک تفسیر کا پہلو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. تفسیر کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ میں جو حدیث بتاتا چلا جاؤں گا تو آپ کو فوراً سمجھ آتا چلا جائے گا. تو میں آخر میں یہ کہہ دوں گا یہ ہے تفسیر کا پہلو. صرف میں نے حدیث سنانی ہے آپ کو, صرف حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو بتانا ہے. ترجمہ ختم ہوتے ہی حدیث کا پہلو آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک مومن بندے کی موت کا وقت جب آتا ہے تو حضرت اسرائیل فرشتوں کا ہجوم لے کر آتے ہیں. ان فرشتوں کے ہاتھوں میں خوشبوئیں ہوتی ہیں, جنت کے لباس ہوتے ہیں. تو وہ مومن بندے کی روح کو نکال کر, ابھی اسرائیل روح نکالتے ہی ہیں تو وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں ہمیں دینا جی, وہ کہتے ہیں ہمیں دینا جی. تو فرشتے فٹافٹ ان کے ہاتھوں سے روح لے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں لگاتے ہیں. پھر اس روح, پاکیزہ روح کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں. وہ پہلے آسمان تک جاتے ہیں, پھر اوپر جاتے ہیں, پھر اوپر جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں. وہ اس جگہ کو کوئی نام نہیں ہے, بلکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے, وہ لا جگہ ہے, وہ لا مکان ہے. اللہ کے دربار میں جانا یہ لا مکان ہے. یہ الفاظ بھی سمجھانے کے لیے ہیں, وہ کچھ اور ہی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. 7 آسمان تجاوز ہوتے ہیں تو فرشتے جہاں سے بھی وہ پاکیزہ روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو اچھا بندہ گزرے تو آسے پاسے خوشبو ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہی ہیں نا, یہ حضرت صاحب کون ہے؟ یہ انسانوں کے ماحول میں ایسا ہے, کوئی ستھرا سا بندہ کہیں سے گزرے نا, اس کے چہرہ دیکھو تو دل خوش ہو, اس کی شخصیت دیکھو تو بڑی عزت مندانہ سی ہو, لوگ پوچھتے ہیں یہ حضرت صاحب کون ہے؟ تو وہ جب وہ پاکیزہ روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے, فرشتے دیکھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ حدیث کا بیان آپ کے سامنے لا رہا ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے. میرے حضور پاک نے فرمایا دنیا میں وہ جو کچھ تھا تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے, یعنی یہ حافظ ہے, یہ سخی ہے, یہ نیک آدمی ہے, یہ نمازی ہے, یہ روزے دار ہے, یہ حج کرنے والا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا. تو یعنی جو بھی اس کے اچھے نام لوگوں کے یہاں معروف ہوتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں وہ یہ ہے. یہ سیٹ اپ کر لے ادھر. میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں ہماری تفسیر کا پہلو ہے, اگر کوئی کافر بندہ ہوتا ہے, من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے, عنوان اس کا ہے. جو کافر بندہ ہوتا ہے, جب اس کی روح
نکالی جاتی ہے تو بڑی بدبودار ہوتی ہے، کوئی فرشتہ لینے کی ہمت نہیں کرتا بڑی بدبودار اس کی روح ہوتی ہے۔ باہر کے آپ اسے جیسے مومن کی روح کو بلندی دی جاتی ہے مرنے کے بعد، تو اس کو جب لے کر اوپر کی طرف جایا جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں ایک مقصد بتانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو جب انہیں اوپر لے جایا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کو نفرت کا احساس ہوتا ہے، یہ کیا بدبودار روح ہے۔ جب اسے بلندی کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں، تو آخرکار ہوتا ہے اسے وہیں سے پکڑ کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے، وہیں سے پکڑ کر اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہ اوپر جانے کے لائق نہیں ہے، تو بس فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کا پہلو بھی ارشاد فرمایا گیا، یعنی کافر کے مرنے کے بعد کی جو کہانی ہے اسے بلندی کی طرف جب لے جایا جانے لگتا ہے تو اس کے لیے بلندی کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، تو اس بات کو رب کائنات نے اس حصے میں ارشاد فرما دیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اسے آسمانوں سے جائے۔ یہ ہے ایک دوسرا پہلو تفسیر کا جو مفسرین کرام نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، ذالک، حکم یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ چیز تقوی کے آثار میں سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، یہ جو جانور تم قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر ساتھ لے کر جا رہے ہو، اس کے اندر تمہارے لیے منافع ہیں ایک مخصوص مدت تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر تمہیں انہیں لے ہی جانا ہے اس پرانے گھر کے پاس، یعنی ادھر جا کر ذبح کر دینا ہے۔ اس میں ایک باریک مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا تھا اور سمجھ آپ کو بھی نہیں آیا، ٹرائی کر لو، ترجمہ پھر بول دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تمہارے لیے ان مویشیوں میں مدت معین تک فوائد ہیں۔ آپ کو اس سے بڑھ کر اور کچھ سمجھ نہیں آیا جتنا میں نے ترجمہ کر دیا۔ کن مویشیوں میں؟ جو قربانی کے لیے حج کے موقع پر ساتھ لے کر جا رہے ہو یا پھر وہاں سے خرید کر کے تو ذبح کرنا چاہ رہے ہو، ان مویشیوں میں تمہارے لیے ایک مخصوص مدت تک فائدے ہیں، اور پھر انہیں بعد میں ذبح کر دیا جانا ہے۔ ذبح ہونے کے بعد فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، کھایا جائے گا، مزہ اڑایا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن ذبح ہونے سے پہلے کی جو عمر ان کی بچی ہوئی ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ یہ کون سے فائدے ہیں؟ جو اونٹ ہم ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، جو بکریاں ہم ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، رب کائنات نے کہا ان میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں۔ کون سے فائدے ہیں؟ بڑا باریک مسئلہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے مستنبط فرمایا، میں آپ کے سامنے وہ کہنے لگا ہوں۔ کون سا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے؟ اس لیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایمان کمزور ہو جائیں تو علماء کی مجالس میں آنے لگ جایا کرو، اللہ پاک ان کی مجلس میں تمہارے ایمان قوی کر دے گا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے وہ راز کھولے ہوتے ہیں جو ہر بندے پر نہیں کھلتے ہیں۔ تو امام اعظم کے دل پر کیا راز کھولا اس جملے سے؟ آپ کی توجہ کو میں روکنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ شکر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم الشان محقق عطا فرمائے، شکر الحمدللہ۔ تو سمجھے کیا؟ پھر ان جانوروں میں جو تم قربانی کے لیے لے کر جانا چاہتے ہو ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ کون سے فائدے؟ لوگوں کا نظریہ چل رہا ہے، میں آپ کے سامنے وہ لاتا ہوں اور پھر ایک دم سے کہہ دوں گا کہ یہ ہے فائدہ۔ لوگوں کا نظریہ یہ چل رہا ہے کہ جو اونٹ ہم قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں، ہم لوگ نہیں، پاکستانی لوگ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو لے جانے کا اپنا ہی کرایہ پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے بھائی، اونٹ تو جتنی سیٹیں لے گا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اونٹ کا کرایہ کون پورا کرے؟ پاکستان سے حج کرنے والوں، تو بکریوں کی سیٹیں کون کراتا ہے؟ وہ تو بس آپ سمجھ گئے کہ یہ اونٹ یا بکریاں یا جانور یا ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، یعنی جہاں تک اونٹ اور حاجی چل کر پہنچ سکتے ہیں، تو بس اتنے کے قریب کی کہانی اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے جب ہر طرف سے اونٹ ہی جایا کرتے تھے، جہاز ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ من کل ضامر، کمزور اونٹنیاں بھی اگر کسی کے پاس ہوں گی تو وہ بھی حج کرنے وہاں پہنچے گا۔ یہ میں اس سے پہلے آپ کو حکام بتا چکا ہوں 4 مہینے پہلے، کمزور اونٹنیوں پر بیٹھ اذن فی الناس بالحج، ابراہیم پیغمبر اعلان کرتے ہیں حج کا، اگر کسی کے پاس کمزور اونٹنی ہوگی نا وہ بھی آئے گا۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ جو غریب ہوگا تو وہ بھی آئے گا، اگر طاقتور اونٹنی نہ بھی ہوئی تو آئے گا، وہ کہانی میں آپ کو بتا چکا۔ لیکن یہاں سمجھیں کہ پہلے زمانے میں تو اونٹ دور دراز سے جاتے ہی اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہی پر سفر ہوتا تھا، لیکن آج کل جو قریب کے لوگ ہیں وہ یار بات کون سی ہے، بھلے پہلے زمانوں میں اونٹ جایا کرتے تھے اور آج نہیں جاتے، اور بھلے آج کل کے زمانے میں قریب کے علاقوں ہی سے اونٹ جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر فائدے ہیں۔
یہ بات کون سی ہے، کون سے فائدے ہیں؟ پھر بات میں نے آپ کو وہیں آ کر روکی، اب آپ کو لطافت آئے گی کہ وہ فائدے ہیں کون سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اونٹ قربانی کے لیے ہم نے لے لیا اس سے اب کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ضرورت بن جائے تو بھی عرب لوگ ڈرا کرتے تھے، یار یہ حج کا اونٹ ہے، یہ حج کا جانور ہے، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو ہمارا امام اعظم فرماتے ہیں مذہب یہ سمجھاتا ہے کہ حاجی صاحب اگر اونٹ یا اونٹنی یا گائے یا بھینس یا بیل یا سانڈ یا بکری یا بکرا یا دمبا لے کر جا رہے ہیں، راستے میں اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو ان سے وہ ضرورت اگر پوری ہو سکتی ہے تو کر لو، یہ ہے فائدہ تمہارے لیے۔ مثلا حاجی صاحب بیمار ہو گئے، 2 قدم چلا نہیں جاتا، اونٹ ان کا تگڑا ہے، حکم دیا کہ تمہارے لیے فائدے ہیں، چلو مجبوری ہے نا، بیٹھ جاؤ اوپر اس کے، بیٹھ کر حج کرنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ اچھا جناب علی پانی ختم ہو گیا لیکن بھینس کے اندر یا بکری کے اندر دودھ ہے، کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا، کچھ بھی پینے کو میسر نہیں ہے، رب کائنات نے کہا ان میں ابھی فائدے ہیں تمہارے لیے، وہ ذبح ہوگا تو ہوگا نا، ابھی تمہارے لیے فائدے ہیں۔ مولا کیا پی لو، دودھ پی لو ان کا۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی طرف اللہ پاک نے اس جملے کے اندر ارشاد فرمایا اور اشارہ دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، یہ جانور جو تم قربانی کے لیے ساتھ لے جا رہے ہو، اگر راستے میں کہیں ان سے حاصل ہونے والے فائدوں کی ضرورت تمہیں پڑ جائے تو وہ فائدہ اٹھا لو۔ اللہ پاک تمہیں اس بات کی اجازت عطا فرما رہا ہے، اس بات یہ احکام ہے جو اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمائے۔ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر ان کو ذبح کرنے کا مقام قدیم گھر کی طرف ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔